نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین و حاضرین، عام طور پر ساتھی بسا اوقات یہ بات پوچھتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ہم بہت سے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں. اس بارے میں شریعت کیا ہماری رہبری کرتی ہے اور صحیح کیا چیز ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں دوستو بزرگوں، فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے انتہائی مبارک اور انتہائی مقبول وقت ہوتا ہے. اس لیے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں جن کو پڑھنے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. بہت ساری دعائیں ہیں اور الحمدللہ ہم میں سے اکثر ساتھی ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے ہیں. لیکن ہاتھ کو سر پر رکھ کر کیا پڑھنا ہے، اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رہبری ملتی ہے ہمیں، اور شریعت اس سلسلے میں کیا حکم دیتی ہے، اس بارے میں ہمیں غور کرنا ہے اور صحیح بات معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. دیکھیے، فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو اپنے سر مبارک پر رکھتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت الگ الگ الفاظ کے ساتھ ملتی ہے. جیسے ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا داہنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے تھے اور ہاتھ اس طرح پھیرتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. بعض روایتوں میں الفاظ ہیں اللہم اذہب عنی الغم والحزن. بعض روایتوں میں الفاظ اس طرح ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. یعنی کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ الگ الگ روایتوں میں یہ روایت مجموعی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اب دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں خود رہبری موجود ہے تو ہمیں بہتر ہے، ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ہم وہی دعا پڑھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. دیکھیے، دعا بڑی جاندار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے اور اس کے بعد ہر قسم کے غم، فکر، ٹینشن سے اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. عجیب بات ہے یہ. اب ایک تو یہ ہے کہ سنت میں خود جب رہبری موجود ہے تو ہمیں چاہیے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہو اس کا ہم اہتمام کریں. اب ہوتا کیا ہے، ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو یہ دعا تو معلوم نہیں ہے اور سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا تو نہیں پڑھتے ہیں. ہاں، بزرگوں کے جو وظائف منقول ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یقیناً بزرگوں کے تجربات، ان کے وظائف انتہائی مجرب ہوتے ہیں، کافی مفید ہوتے ہیں. لیکن جہاں ایک طرف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی دعا، کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی وظیفہ، کوئی ورد اگر منقول ہو تو اس کا اہتمام کرنا بزرگوں کے وظیفوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. ایک بات یہ سمجھیں، پھر میں دعا کو ایک بار دہراتا ہوں: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. اس طریقے سے دعا ہے. آپ ہر فرض نماز کے بعد اس طرح ہاتھ اپنے سر پر آہستہ سے پھیریں اور اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. ایک بات تو یہ ہوئی. ہاں، اگر کوئی اس دعا کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی طرف سے جو منقول وظائف ہیں اگر ان کا بھی اہتمام کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے مثلا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت نور اللہ مرقدہ سے 2 وظیفے منقول ہیں. بہشتی زیور میں حضرت نے تحریر فرمائے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے دماغ پر رکھنا ہے، اپنے سر پر اس طرح، اور 11 مرتبہ یا قویو پڑھنا ہے. 11 مرتبہ. اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے. بزرگوں کا تجربہ ہے. اسی طریقے سے آنکھوں کو تیز کرنے کے لیے ایک وظیفہ منقول ہے حضرت ہی کی طرف سے کہ یا نورو، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے اس طرح سر پر ہاتھ رکھ کر.
اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنا ہے. پھونک مارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس طرح اپنی آنکھوں پر پھیر لینا ہے, اس سے نگاہ تیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے بزرگوں کی طرف سے ایک وظیفہ اور منقول ہے کہ یا قویو پڑھنا ہے 11 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر, یا قویو. ایک تو وہ 11 مرتبہ جو پہلے بتایا, یہ دوسرا وظیفہ ہے کہ 10 مرتبہ یا قویو پڑھنا ہے, اور 11ویں مرتبہ میں تھوڑے الفاظ بڑھانا ہے, یا قوی القادر المقتدر قونی قلبی ورأسی. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں یہ لکھ دیں گے. تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کو پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے انتہائی جاندار ہے, اور ہمارا اس پر عمل بھی ہے, ہم اہتمام بھی کرتے ہیں اس کا. اس لیے بہتر ہے کہ اس دعا کو زیادہ اہتمام سے پڑھا جائے, اور یہ وظیفے بھی آپ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر, شریعت پر بصیرت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.